ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے سانڈو کے ہاتھوں وقت کو پکڑا گیا ہوں. چڑیا گھر والوں نے اس کو رچ کی نوکری سے نکال دیا, وہ فارغ ہو کے گھر آ گیا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس کو شوگر کی بیماری ہے؟ ہاں بالکل, لاسٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا اس کو 300 350 اس کی شوگر تھی. ہاں جی, اسی طرح ہائی پٹنسی کی اس کو وہ بیماری ہے. اچھا. تو جناب وہ شوگر لگاتے, وہ دوائی جو ہوتی ہے شوگر کی, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, پینسولین, انسولین وہی جو آپ کہہ جی رہے ہیں. جی. تو وہ پینسولین لگانے کے لیے 2 بوتلیں ہوتی ہیں اس کے پاس, چھوٹی چھوٹی اتنی اتنی. تو وہ اس نے وہ لگائی دوائی, انجیکشن میں بھری, اچھا اور انجیکشن ادھر پیٹ کی کھال کے اوپر لگا لیا. اچھا. اس کے ساتھ ہی اس نے چاٹی کی لسی کا گلاس پی لیا. اس کے بعد وہ ناشتہ کرتا ہوتا ہے کس چیز کا بڑا, رس, پاپے, بند, ڈبل روٹی, اور اس کے ساتھ چاہ کے اتنے اتنے بڑے مگے پیتا ہے. کہاں پہ, گاؤں کے اندر؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا. وہ ذرا اور ٹائپ کا آوارہ منش آدمی ہے نا. دیکھیں یہ بات غلط ہے. آپ کو میں نے امام دین پہلے بھی کہا تھا غیبت نہ کیا کریں پلیز. اچھا جی, اب جو بندہ جو کرتا ہو, آپ کو ڈاکٹر کے آگے تو مطلب سب کچھ بتانا پڑتا ہے. وہ بندہ خود آ کے مجھے بتا دے اور بات ہے, اس کی ایبسنس میں یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا آپ کو. اچھا جی, چلیں اس کے منہ پر میں کہہ دوں. ہاں منہ کے سامنے تب کہیے گا یہ بات. اب وہ جناب وہ لسی اور انجیکشن لگا کے وہ سو گیا. وہ جو دیگر لوازمات وہ کھاتا ہے نا, وہ اس نے کھائی نہیں. اس کی آنکھ لگ گئی, اچھا. وہ سو گیا. کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا, اچھا. تو ایک دم وہ ایسے کر کے اٹھا ہے. ہاں دیکھا نا, آنکھیں اس کی پھری ہوئی. شوگر کم ہو گئی تھی اس کی. جی مجھے کیا پتا ڈاکٹر صاحب, میں گھبرا گیا اور میں نے اس کو فوراً کھوتا ریڈی پہ ڈالا ہے. ایمبولینس تو وہاں اس وقت مل نہیں رہی تھی. اچھا. میں بڑے ہسپتال لے کر گیا, وہاں اللہ کا شکر ہے کہ بڑے ڈاکٹر صاحب مل گئے. انہوں نے فوراً نرس کو, سسٹر کو کہا کہ اس کی یہ جو پیشنٹ لے کر آیا ہے محمدین, اس کی شوگر چیک کرو. اچھا. تو شوگر جب چیک کی ہے تو وہ 20%. 20 ملی گرام. اچھا. 20% ہاں یعنی 20 ملی گرام نا اچھا جی. پر ڈیسی لیٹر. ڈاکٹر کہنے لگا یہ تو تم بڑا وقت پہ لے آئے ہو, اگر ابھی تم وقت پر نہ لاتے تو یہ نکل گیا تھا آج بغیر اجازت کی. امام دین, آپ نے دیکھا جب آپ میرے پاس آتے ہیں تمام باتیں سن کے آپ کو کتنا فائدہ ہوا. یہی باتیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں, یہی باتیں جی. کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں اگر وہ انسولین لیتے ہیں تو ان کو لازمی اپنی خوراک کا خیال کرنا چاہیے. نہیں خوراک بڑی ہے اس کی, وہ پوری ہانڈی مکا جاتا ہے. وہ کھا جاتا ہوگا, ضرور کھاتا ہوگا, لیکن اگر اس کی عمر کتنی بتائی آپ نے, ایج کتنی ہے؟ وہ مجھ سے تو کوئی ہے 200-250 سال زیادہ. 200-250 نہیں سچ, 200-250 گھنٹے بڑا ہوگا وہ مجھ سے. امام دین یار کوئی بات آرام سے بھی کر لیتے ہیں, بغیر طنز کے بھی بات کی جا سکتی ہے. نہیں مجھ سے بڑا ہے نا جی. اس کے تو دانت بھی جو ہے نا جی وہ جعلی ہیں. آپ نے باز نہیں آنا ویسے یار. نہیں میں تو باز تو چلے نہیں. مہاراج, لیکن یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ جو آپ نے آج کام کی بات کی نا, کہ آپ اپنے سانڈو کو وقت پر اٹھا کے اسپتال لے گئے. جی 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 کیونکہ اگر خدا نخواستہ تھوڑا سا بھی وہ دیر ہو جاتی جی. تو اس کے اندر کوئی مسہیپ ہو سکتا تھا, اور دماغ کو نقصان پہنچ سکتا تھا جس کا مداوع بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے امام دین, دماغ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ گلوکوز استعمال کرتا ہے. اچھا جی. جی اگر, اور یہ ڈیپینڈ نہیں کرتے انسولین کے اوپر. وہ تو آپ نے اگر خدا نخواستہ, یہ بہت اچھا کیا کہ اس کی مینجمنٹ ہوگی. ویسے ٹھیک ٹھاک رہا نا اس کے بعد وہ؟ ہاں جی اس کے اچھا ڈاکٹر صاحب نے علاج بھی عجیب کیا جی. ڈاکٹر صاحب نے 2 آمب اتنے بڑے بڑے تو بہت اچھا کیا, وہ کھلا دیے. وہ جی شوگر کے پیشنٹ کو. بھائی شوگر کتنی کم تھی ان کی؟
اچھا پھر دو اتنے اتنے وڈے گلاس مینگو جوس، واہ۔ وہ جو ریڈی پہ نہیں بکتا ہسپتال کے باہر، اچھا۔ وہ جو آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں ٹیپ ریکارڈر کے اوپر کے بھائی جان ذرا پرے ہٹ جائیں پرے ہٹ جائیں، اچھا۔ لینڈ بنائیں، اور وہاں گاہک کوئی نہیں کھلویا ہوتا، اچھا۔ تو وہ وہاں سے دو وڈے گلاس منگا کے وہ ڈیک لگوا کے اس کو پلائی جناب۔ اچھا۔ میں پریشان کہ شوگر کا پیشنٹ ہے اور اس کو ڈاکٹر صاحب آم کھلا رہے ہیں، آم کا جوس پلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جتنی کم ہو گئی تھی فوری طور پر اسی سے پوری ہو سکتی۔ بہت بہت اچھا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے جب ان کو دیا گیا ہے نا تمام چیزیں، آم دیے گئے، آم کا جوس دیا گیا، اس کے بعد ان کا شوگر لیول واپس آیا ہوگا۔ کیا وہ اپنی شوگر چیک نہیں کرتے تھے؟ نہیں، وہ تو بس وہ چیک یہی کرتا کہ ڈاز کر کے لگا لیتا۔ نہیں، کوئی خون کے اندر شوگر چیک کرنی، پیشاب میں شوگر چیک کرنی کتنی آ رہی ہے؟ وہ پیشاب میں جو شوگر آتی ہے وہ تو وہ چیک کر لیتا تھا، اب خون کا مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں کرتا۔ امام دین ایک بات بتاؤں آپ کو، جی یہ جو اسٹرپس ملتی ہیں نا بازار کے اندر، جس سے ہم شوگر چیک کرتے ہیں پیشاب کے اندر، اچھا، اس پر ہمیں اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر کس پر اعتبار کرنا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ ہے جو خون میں شوگر چیک کی جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون کے اندر شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پیشاب میں شوگر آتی ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے اندر خون میں شوگر بالکل نارمل ہوتی ہے لیکن پیشاب میں بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے، اچھا، اور اس کنڈیشن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں رینل گلائکوسوریا۔ یہ دونوں میں فرق کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کس کے اندر؟ شوگر تو شوگر ہے، وہ پیشاب میں ہو یا خون میں ہو، ان میں یہ آپس میں کوئی بہنے بہنے؟ نہ دیکھو، اپنی سوال آپ کا بہت اچھا ہے، سوال بہت اچھا ہے کہ شوگر خون کے اندر موجود ہوتی ہے گلوکوز کی شکل کے اندر۔ اچھا، گلوکوز جب خون کے اندر اس کی مقدار ناشتے سے پہلے عام انسانوں میں ہونی چاہیے 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، اچھا، یعنی اگر 100 ایم ایل خون ہے نا، ہاں جی، ایم ایل سمجھتے 100 ملی لیٹر، شاباش، ہاں جی، ملی لیٹر، ہاں جی، 100 ملی لیٹر کے اندر ہونی چاہیے 100 ملی گرام، اچھا، یہ تو صحیح ہے بندہ، ناشتے سے پہلے، اچھا، اور ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد ہونی چاہیے 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ یعنی جو کھایا ہے ہاں جی، اس کی وجہ سے 40 ڈگری بڑھ جائے گی۔ وہ ہمارا لیول اللہ نے خود ایسا مینٹین کیا ہوا ہے، جو انسولین ہوتی ہے نا اس کو خود مینٹین کرتی رہتی ہے۔ اچھا، 2 گھنٹے کے بعد اس کا لیول 140 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم پھر بھی، یہ آئیڈیل کنٹرول ہے، لیکن اگر 160 ملی گرام ہے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد، یا خالی پیٹ اگر 110 تک بھی ہے تو چل جاتی ہے۔ نہیں تو جو سانڈو میرا ہے اس کی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ 350، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ 450، 550، وہ تو اس کی شوگر تو ایسے بڑھتی ہے جیسے تنخواہ بھی نہیں بڑھتی۔ اچھا، تو لیکن جو معاملہ اس دفعہ ہوا ہے نا وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے انسولین لگائی اور انہوں نے پراپر کھانا نہیں کھایا، کیونکہ جو ان کے ریکوائرمنٹ تھی انسولین کی، کتنے یونٹ لگاتے تھے، جتنے بھی لگاتے ہوں گے بہرحال، وہ لگا کے وہ سو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ بے ہوشی کی کیفیت میں جانے لگے تھے، جو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ایسے ڈورا سا ہو گیا۔ بہت ایگزیکٹلی، یہ دماغ پر بہت برا اثر پڑا ہے، اور اللہ نے بچا لیا۔ یار یہ تو جا کے کہو اسے کہ تم صدقہ دو، خیرات دو، اللہ کے آگے سجدے کرو کہ اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، تمہیں اللہ نے اپاہج ہونے سے بچا لیا، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر دماغ میں ڈیمیج ہو جاتا، اس کی وجہ سے اللہ نہ کرے بڑا مسہیپ ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کے اندر امام دین موت واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ، دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، ارریگولر ہو جاتی ہے، بے قاعدہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ نہ کرے بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ رات کو سوئے تو سوئے کے سوئے ہی رہ گئے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جب بھی وہ لوگ جن کو شوگر کی بیماری ہے ان کو اپنی شوگر پہ نگاہ رکھنی چاہیے، رات کو سونے سے پہلے بھی، اور خوراک اتنی ہی کھانی چاہیے جتنی انہوں نے انسولین لگائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میرا دماغ چل جاتا ہے۔ اچھا، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہماری جو گفتگو ہے، ہماری بات چیت جو ہے وہ بڑی کوڑی ہے۔ اچھا، ہماری گفتگو میں مٹھاس ہونی چاہیے، نہ کہ خون میں ہو۔
تو امام دین ہمیں وہ کمپنسیشن ہو جائے گی نا جی ایسے کہ جو خون میں مٹھاس ہے وہ ہماری گفتگو میں ہوگی، ہمارا بھائی چارہ بڑھے گا، ہم ایک دوسرے سے پیار محبت کریں گے۔ دیکھو جی نفرت تو ایک سیکنڈ میں ہو سکتی ہے، بالکل محبت ہونے میں پیار ہونے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ صحیح یہ کہا، میں آپ کو اپنے دل کی بات بالکل بتا ٹھیک رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور ہے، یہ جو مٹھاس ہوتی ہے نا، ہوں جی۔ یہ مٹھاس آتی ہے ایک دن میں نہیں آتی، اس کے بہت بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں آپ کی شخصیت کیسی ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ شخصیت بچپن میں ماحول کیسا تھا، ہمارے اسکول کا ماحول کیسا تھا، اچھا، ماں باپ کا سلوک کیسا تھا، آپس ماں میں باپ وہ کا لڑائی جھگڑا۔ آپس میں بھی اور بچوں کے ساتھ بھی، اچھا کیونکہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ان کو شاباش دیتے ہیں، ان کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، ان کو تھپکی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بچے پر اعتماد ہوتے ہیں۔ جی، جو ماں باپ اپنے بچوں کو برا بھلا ڈانٹتے کہتے رہتے ہیں، ڈپٹتے ڈانٹتے رہتے ہیں، ہاں جی اور ہاں یہی جی۔ حال سکولز کے اندر ہے امام دین، کہ سکولز کے اندر بھی جو بچے جہاں پر اچھے انداز میں تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو تھپکی دی جاتی ہے انعام کی صورت میں، پیار کی صورت میں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں آپ کی بات سے۔